میں امداد سن لو، کل کا دن بہت افسوسناک تھا، پورا ملک افسردہ تھا، پورا پاکستان دکھی تھا، اور خاص طور پر بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے عوام بہت زیادہ دکھی اور پریشان تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، جس تن لاگے سو تن جانے. تو جہاں بدامنی ہے، جہاں پر لوگ محفوظ نہیں ہیں، دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، وہی اصل حالات کے متاثر ہوتے ہیں، اور انہی کا دکھ جو ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. دوسرا، بلوچستان کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ چل رہا تھا کل، وادی تیرا کا. وادی تیرا میں کل ایک جرگہ ہوا اور ایک جرگہ آج ہوگا، اور کل ہی عمران خان صاحب کی آنکھ ایک بار پھر خبروں میں رہی، زیر گردش رہی، زیر بحث رہی، کیونکہ عمران خان کی آنکھ کو لے کر ایک اور موقف یا ایک اور بیان سامنے آ گیا. تو ان معاملات پر بات ہوگی. کل ہمارے پاس ایک دوست آئے ہوئے تھے، بلکہ پرسوں بھی آئے ہوئے تھے کوئٹہ سے. ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور درد دل رکھنے والے آدمی ہیں. کوئٹہ کے پشتون ہیں، بایزید خروٹی صاحب. پرسوں رات کو بھی ان سے اچھی خاصی ڈسکشن رہی، بحث رہی. وہ اپنا دکھ سنا رہا تھا، اور ہم ظاہر ہے ان سے سمجھنا چاہ رہے تھے کہ بلوچستان کا ایشو کیا ہے. لیکن اس ڈسکشن میں کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. تو پرسوں رات کو ڈسکشن ہو رہی تھی. کل صبح جب ہم جاگے تو پورا کا پورا بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر تھا. کیا کوئٹہ، کیا پسنی، کیا لوشکی، کیا گوادر، ہر جگہ دہشت گردوں نے نشانہ بنایا. بڑی اپنا ہلاکتیں ہوئی دہشت گردوں کی. کوئی 67 کے قریب دہشت گردوں کو فورسز نے مارا، کوئی 10 ہمارے جوان بھی شہید ہوئے. تو وہ اس کے بعد پھر کل بیٹھک میں ہم بیٹھے، تو بیٹھک میں بھی کچھ سوال اس طرح کے تھے جس کا میں نے وہاں بیٹھک میں تو جواب دیا. لیکن کیونکہ بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بہت سادہ ہے. مسئلہ جو ہے بلوچستان کا، اگر نہ سمجھنا چاہیں تو جلیبی بناتے، جتنا کمپلیکس کریں ہم اتنا کمپلیکس ہوتا جائے گا. اگر ہم نے دانشوری کرنی ہے تو ہم کرتے رہیں، ورنہ معاملہ سادہ ہے. کیونکہ مجھے یہ بات اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اکثر دوست بلوچستان کو پنجاب سے یا سندھ سے اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات اس طرح نہیں ہوتے جس طرح بلوچستان میں ہو جاتے ہیں، وہاں اس طرح معاملات کیوں ہیں. تو کل میں نے بیٹھک میں بھی بات کی تھی جب سوال کیا جا رہا تھا خروٹی صاحب سے کہ جی آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے، جی وہاں پر جب آپ سے مینڈیٹ چھین لیا جاتا ہے تو آپ سڑکوں پر آ جائیں. اب ظاہر ہے میں بلوچستان کو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنی خبر ہمیشہ رکھتا ہوں کہ وہاں کیا چل رہا ہوتا ہے. احتجاج بھی ہوئے، مظاہرے بھی ہوئے، جلسے جلوس بھی ہوئے، اور میرا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے جس کو اب حکومت جس پر عمل کر رہی ہے، بہت پرو ایکٹیو گورنمنٹ ہے. اسی طرح کی حکومت شاید بلوچستان کے مسئلے کو حل نہ کرے، لیکن بلوچستان میں جو سنگین بحران ہے اس کو کم کر سکتی ہے. کہ وہ جو ایک خلا ہے نا وہ پر کرنا چاہیے، سیاسی قیادت ہونی چاہیے، لوگوں کو اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے سرکار کے اوپر، ریاست کے اوپر. زیادہ نہیں، اتنا جتنا پنجاب اور سندھ میں ہے. بہت زیادہ وہ نہیں مانگتے، اتنا کہ یار بھائی ہم جو ہے وہ عام لوگ کی بات کر رہا ہوں میں. دہشت گرد جو بندوق اٹھاتا ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے بی ایل اے ہو، چاہے کسی بھی نام سے بات. جب وہ بندوق اٹھا کے آپ سے لڑنے آ رہا ہے، آپ کی نسلیں خراب کر رہا ہے، تو اس کا علاج اس کے خاتمے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی بندوق اپنا جس طرح ہوتا ہے بلوچستان میں، جو مین اسٹریم میں ہونا چاہتے ہیں ہتھیار جو ہے وہ پھینکتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لیکن بندوق اٹھانے والا جو لڑ رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ یہ کہیں کہ نہیں جی پیارے بھائی آپ ناراض ہو، آپ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پرامن ہے لیکن آپ سے ناراض ہیں، آپ ان سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں. تو میری گزارش یہ تھی کہ بلوچستان ایک قبائلی سسٹم، پاکستان سے پہلے بھی قبائلی سسٹم تھا، پاکستان کے بعد بھی. پاکستان بننے کے بعد گو کہ فوری طور پر ہم آئین تو کہیں دے نہ سکے، لیکن جب آئین 73 کا آیا تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا سرداری نظام آج سے ختم. اچھا اس پالیسی کو یا تو کنٹینیو کیا جاتا، لوگوں کو جو
باقی اپنا صوبوں میں یا خاص طور پر سندھ، پنجاب اور سیٹلڈ کے پی کے میں جو قوانین نافذ ہوئے وہاں بھی ہو جاتے ہیں. ہمیشہ گرے ایریاز رہے، گیپس رہے. اس کو کبھی کوئی بڑا سردار فل کرتا تھا، کبھی کوئی حقیقی سیاستدان فل کرتا تھا، وہ چلتا رہتا تھا. اب کیا ہوا کہ بلوچستان میں گیپ بڑھتا گیا، خاص طور پر نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد وہ بڑھتا گیا. اس گیپ کو مسلسل ملیٹنٹ فل کرتے رہے. ریاست نے اپنی پوری کوشش کی کہ ملیٹنسی کو ختم کرے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک بلا بن چکے ہیں نا اس وقت بی ایل اے والے، اور اس وقت انٹرنیشنل سپورٹ ان کو جی بہت بڑی سپورٹ ہے، اور ان کے خلاف کاروائیاں اب تگڑی ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں، جنرلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے. تو ایک تو ہم جب یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان جو ہے وہ پنجاب کی طرح کی سوسائٹی نہیں ہے. وہاں کے مسائل اور ہیں. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پنجاب کے کسی گاؤں میں پانی کے لیے صبح آپ جائیں اور شام تک صرف پانی کے لیے جائیں، پھر ان کو ایکسپلائٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ جی مسئلہ محرومی کا نہیں ہے. محرومی ایک ایلیمنٹ ضرور ہے، لیکن جب آپ کے اوپر دشمن کی نظر ہے تو محرومی کو تو دشمن ایکسپلائٹ کرے گا. تو کھروٹی صاحب سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں ہم تو درمیان میں نا، ہم پس رہے ہیں. ہم اگر بی ایل اے کے خلاف بات کرتے تو وہ ہمیں مارتے ہیں، ادھر ہمیں جو ریاست ہے یا حکومت جو ہے وہ اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر پاتی، تو ہم کہاں جائیں. بات تو ٹھیک ہے. میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا جب یہ دہشت گرد حملے ہوئے تھے کہ وہاں ان کے ذرا جائے نا جگہ پر جا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں. تو ایشو جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا. بعض اوقات ہم شاید نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کل جب یہ واقعات تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، جو ہوئی وارداتیں، اس کے بعد فوری طور پر محسن نقوی صاحب جو ہے وزیر داخلہ، بڑے ایکٹیو وزیر داخلہ ہیں، کئی معاملات پر ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، اختلافات بھی کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے معاملے میں کلیئر ہیں. چاہے ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہو، چاہے بی ایل اے یا کسی اور نام سے دہشت گردی ہو، اس کے معاملے میں بالکل واضح، بالکل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر. وہاں پہنچے ہوئے تھے. پھر ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، شہداء کے ورثاء کے ساتھ کھڑے ہیں محسن نقوی صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب. تو بندہ مطلب پرسہ جب دینے جاتا ہے کسی کو اور مسلسل جو لاشیں اٹھا رہا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ ہی جاتے ہیں نا. انسان پتھر کا تو نہیں ہوتا، وزیر اعلیٰ ہو یا کچھ بھی ہو. مجھے بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ کا وہ دورہ یاد آ گیا جب کوئٹہ میں سول ہاسپٹل پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے وکلا کی ایک پوری کی پوری لاٹ شہید کر دی تھی. جب ان کے وہاں پر گئے تھے تعزیت کے لیے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ روئے وہ. تو سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ ضرور ہیں لیکن انسان ہے، سیاستدان ضرور ہے لیکن انسان ہے، تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو ورثاء کہہ رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ملا ہے. مطلب کیا تھا اس ایک جملے کا؟ اس ایک جملے کو اگر کوئی سمجھے تو اسی میں حل ہے بلوچستان کے مسئلے کا، کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک شہید کا بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے آپ کی، وزیر اعلیٰ کو کہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملا ہے. یعنی آپ ہمارے درد کو محسوس کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے اس میں دکھ میں شریک ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے آنسوؤں کے ساتھ آپ کے آنسو مل رہے ہیں. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے بس. وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اون کریں، بس اس سے زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب اتنے عرصے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، اب وہاں جا کر پولیس سسٹم جو ہے بنایا جا رہا ہے. سرفراز بگٹی صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ مجھے سین دیکھ کر پھر ان کو کچھ اچھے کام بھی یاد آ گیا. آکسفورڈ یونیورسٹی اور دنیا کی دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ بلوچستان کے جو طلباء طالبات ہیں ان کے لیے اسکالرشپ کے انہوں نے معاہدے کر رکھے ہوئے ہیں. مسئلہ فوری حل نہیں ہوگا،
ہاں ارادہ اگر آج باندھ لیں گے تو 2 4 5 سالوں میں ہم بلوچستان کو نارملائز کر سکتے ہیں، ارادہ باندھیں۔ اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہاں تھوڑا سا ڈفرنس کے پی کے سے یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی تگڑی اور توانا آواز نہیں ہے پولیٹیکل جو دہشت گردوں یعنی بی ایل اے کے خلاف ہونے والے آپریشنز کی برملا مخالفت کرے، جس طرح کے پی کے میں ہو رہا ہے، سابقہ فاٹا میں ہو رہا ہے، جن کی آنکھ کا آج کل بہت چرچا ہے، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے عمران خان صاحب۔ وہ وادی تیرا میں آپریشن یا نقل مکانی ہوئی، ایک ریزن یہ بتائی گئی کہ وہاں پر کیونکہ شدید موسم ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، اس موسم میں نیچرلی میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر میدانوں میں آ جاتے ہیں، اس وجہ سے انتخاب کیا گیا۔ صوبائی حکومت، وہاں کی انتظامیہ، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اس سیزن میں ہم نے کارروائیاں کرنی ہے۔ کے پی کے کی حکومت نے 4 ارب بھی رکھ لیے، کارروائیاں شروع ہو گئی تو سہیل آفریدی صاحب شروع ہو گیا کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردی کے خلاف ہونے والے آپریشنز کو متنازع بنایا۔ تو فائدہ کس کو ہوا؟ دہشت گردوں کو۔ کل وہاں پر ایک جرگہ ہوا، اس میں باڑہ سیاسی اتحاد تیرا کے معاملے پر ہوا جرگہ۔ اس میں عمائدین اور مشران جو شریک ہوئے انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور انہوں نے صوبائی حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی پر شدید تنقید کی، ایکسپریس نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے۔ اور انہوں نے جو ہے کہا کہ صوبائی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات پر جو ہے وہ انہوں نے مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا، اور ساتھ ہی تیرا میں بد امنی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں بھی لیا، اور ممبران نے قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ جرگے کا ایجنڈا چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیریں آفریدی نے پیش کیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو حکومت جو ہے نا نقل مکانی کر کے جانے والوں کو باعزت طور پر واپس بحال بھی کرے بعد میں، اور ان کا خیال بھی رکھے، اور جو صوبائی حکومت کو مجموعی طور پر حالات کا ذمہ دار اس میں قرار دیا گیا۔ اب دوسرا جرگہ جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے جی سہیل آفریدی صاحب جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں 2 بجے۔ اس جرگے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں نے بلوچستان کی آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ وہاں پر جو بی ایل اے یا ان کی دہشت گردی ہے تو ان کو کوئی اس لیول پر سپورٹ نہیں ہے، یا ان کے خلاف ہونے والے آپریشنز کی آڑ میں کوئی سیاسی قوت نہیں آتی کہ جی نہ روکے، ایسا نہ کریں۔ ہاں کچھ بلوچستان کے بہت کم لیول کے سیاسی کچھ لوگ ہیں جو کچھ اپنے وہاں شاید ان کا سروائیول کا ایشو ہے کہ اگر وہ یہ باتیں نہ کریں تو وہاں ان کو بی ایل اے دہشت گرد مار لے، قتل کر دے گی ان کو، تو وہ شاید اس طرح کی کچھ آوازیں ہوں۔ یہاں پر کھلم کھلا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، کاروائی شروع ہو گئی، نقل مکانی ہو گئی۔ اب اعلان کیا ہوا؟ سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہ اتوار کو یعنی آج میں جرگہ بلاؤں گا وادی تیرا کے تمام قبائل اور عمائدین کا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے رضاکارانہ نقل مکانی کی ہے یا آپ کو فوج یا وفاقی حکومت نے زبردستی بے گھر کیا ہے، نکالا ہے وہاں سے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی نکالا گیا ہے تو پھر میں خود جا کر ان کو دوبارہ وادی تیرا میں بساؤں گا، یعنی جہاں آپریشن جاری ہے، جہاں کارروائیاں جاری ہیں، جہاں دہشت گردوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، وہاں پر لے جا کر لوگوں کو بٹھا دوں گا تاکہ دہشت گرد ان کو ڈھال بنائیں، اور اگر کوئی آپریشن میں کوئی 19-20 ہو جائے، کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی تھوڑا سا کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے تو ہم اس کو بیچ سکیں کہ دیکھا یہ آپریشنز اپنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پھر اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ بھئی ایک حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنا لے، کوئی لائحہ عمل طے کر لے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جو ہم نے فیصلہ کیا اس پر عمل کریں۔ بھئی اس پر عمل کر کر کے پچھلے 30-40 سال سے نقصان ہی اٹھایا ہے۔ مذاکرات۔ یہ جو باڑہ میں جرگہ ہوا کل، باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا میں،
اس جرگے میں بھی کہا گیا کہ جی مذاکرات تھے تو اپنے طالبان کے ساتھ TTP کے ساتھ کیے تھے، لیکن وہ بار بار مذاکرات کے باوجود وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. تو کل کا دن تو گزر گیا، اب آج دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پر، کیا کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب، کیا اعلان ان کا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ کو لے کر جو معاملہ تھا کل، کیونکہ بلوچستان کی وجہ سے اس پر بات نہیں ہو سکی تھی، مختصراً یہ کہ پمز اسپتال کے ڈائریکٹر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر رانا عمران سکندر صاحب، انہوں نے ایک بیان جاری کیا. پہلے تحریری بیان تھا، اس کے بعد ویڈیو بیان بھی ان کا آ گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی سیدھی آنکھ کی بینائی کم ہونے کی شکایت تھی، جس پر ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے مکمل طبی معائنہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو مرض اور اس کے ممکنہ علاج سے متعلق تفصیل سے آگاہ کر دیا گیا ہے. اور ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یہ سارا کچھ ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سارا معاملہ ہوا تھا. پھر جیل واپس منتقل کیا گیا، اور اس سے قبل جو سینئر اپنا ڈاکٹروں کا نے معائنہ بھی کیا تھا. یہ انہوں نے جناب کہا. میری جو ہے نا وہ میرا مسئلہ ایک سادہ سا، تھوڑا سا میں ظاہر ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، تھوڑی سی سیاسی سوچ رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں رکھتا، بہت زیادہ ہوتی تو میں شاید سیاستدان بن جاتا ہوں. اس معاملے کو خراب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ عمران خان کو آپ لے گئے، آپ نے علاج کروا دیا، آپ بیان جاری کرتے تھے کہ جناب یہ ایشو ہوا تھا، ایمرجنسی ہو گئی تھی، رات کو ہم لے گئے اور ہم نے ان کو علاج کروایا جو ان کا رائٹ تھا، اور علاج کروانے کے بعد ہم ان کو واپس جیل لے کر آ گئے. اب اگر ان کو ذاتی معالج آ کر ملنا چاہتے ہیں تو آ کر مل لیں، دیکھ لیں. اب ایشو بن گیا، ہلا مچ گیا، عمران خان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ گیا. اس کے بعد جناب عطا تارڑ صاحب بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ اپنے یعنی گزشتہ ہفتے، یعنی ایک ہفتے کے بعد، گزشتہ ہفتے اور اتوار کی رات کو ان کو لے کر جایا گیا تھا، اور جمعے کی رات یا کل ہفتے کو یہ بیان جاری کیا گیا. ایک ہفتے کے بعد اسپتال بیان جاری کرتی ہے. یہ مطلب یہ ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ یا سیاست نہیں آتی یا وجہ کچھ اور ہے. اب تو اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.